أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ اور اللہ رب العزت کی رحمت سے متعلق چند باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، انسان اس دنیا کے اندر کئی طرح آزمایا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر کئی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی شیطان نیکی کے راستے پر بیٹھ کر اسے لوٹتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ اے انسان تو یہ نیکی مت کر۔ کبھی انسان کا جو نفس ہے وہ اپنا پھندا ڈال رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کی اپنی خواہشات اس قدر ہوتی ہیں کہ اسے اللہ رب العزت سے دور لے جاتی ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہر وقت امتحان اور آزمائش کی حالت میں ہے۔ ہر وقت خیر اور شر کی طاقتیں اسے اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہیں۔ کبھی بھلائی اپنی طرف دعوت دیتی ہے اور کبھی برائی اپنی طرف دعوت دیتی ہے۔ کبھی خیر اپنی طرف دعوت دیتی ہے اور کبھی جو شر ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ میرے بندو تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی تمہاری منزل تو کہیں اور تھی، تمہارا مقصود تو کوئی اور تھا، تمہارا معبود تو کوئی اور تھا، لیکن تم نے کہیں اور اپنی منزل بنا لی، کسی اور کو اپنا مقصود سمجھ لیا، کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج تم اپنے نفس کے پیچھے لگ گئے، آج تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، آج تم شیطان کا کہا ماننے لگے، آج تم شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ کہ اے انسان کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی پیروی ہرگز نہیں کرو، تم شیطان کا کہا نہیں مانو گے۔ اور کیوں مانو گے؟ انہ لکم عدو مبین وہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن۔ اور فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی اور اے انسان تمہارا تو وعدہ یہ تھا کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم اور یہی سیدھا راستہ بھی۔ تو قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنے بندے کو جھنجھوڑ دے تاکہ میرا بندہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لے، میرا بندہ میری طرف آ جائے، میرا بندہ میرے در کی طرف آ جائے۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائیں گے
الم نجعل لہ عینین، کہ اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور اے انسان ہم نے تجھے زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور اے انسان کیا ہم نے تجھے دو راستے نہیں دکھائے، حق اور باطل کا راستہ، یعنی کیا ہم نے تجھے یہ سمجھا نہیں دیا کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ راستہ سچائی کا ہے یہ راستہ جھوٹ کا ہے، یہ راستہ حق کا ہے اور یہ راستہ باطل کا ہے، اگر اس راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے جائے گا تو ناکام ہوگا۔ اسی طرح کبھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ اے انسان کیا ہم نے زمین کو تیرے لیے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور اے انسان کیا ہم نے پہاڑوں کو تیرے لیے کیلوں کی طرح گاڑ نہیں دیا، اور فرمایا وخلقناکم ازواجا، اور اے انسان کیا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا، اور فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، اور اے انسان کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام نہیں بنایا۔ یہ ساری نعمتیں یاد دلا دلا کر اللہ رب العزت اپنے بندے کو جھنجھوڑ دے تاکہ بندے کو بولا ہوا سبق یاد آئے، بندہ یہ سمجھے کہ میرا میرے رب سے کوئی رشتہ ہے، مجھے اپنے رب کی طرف جانا، مجھے اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا رب مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی رہے۔ آپ ان تمام نعمتوں کے علاوہ اعمال میں سے فقط ایک نماز کو لے لیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دو مرتبہ نہیں، میرے پیارے بھائیوں، تقریباً 700 سے زیادہ مقامات پر اشارتاً اسی طرح صراحتاً اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ میرے بندوں نماز پڑھو، میرے بندوں نماز ادا کرو۔ اس قدر رحمت کے باوجود، اس قدر عنایت کے باوجود اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کو کتنا غصہ آنا چاہیے۔ لیکن قربان جائے اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ اللہ رب العزت نے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور یہ فرمایا کہ میرے بندے اگر تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اور اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لے گا تو میں تیری قضا نمازیں بھی قبول کر لوں گا اور تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا۔ حالانکہ دیکھیں آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ ایک مرتبہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے حکم صادر ہو گیا، جب بارگاہ خداوندی سے حکم صادر ہو گیا تو اب مخلوق کا حق تھا کہ اس شاہی فرمان کی پابندی کرے، اور اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمتوں پر، قربان جائیں اللہ رب العزت کی عنایات پر، قربان جائیں اللہ رب العزت کی شفقتوں پر۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا یہ بندہ بھول جانے والا، میرا یہ بندہ بہک جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے اوپر جو کمال شفقت تھی، جو کمال رحمت تھی، جو کمال محبت تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میرے بندے کے دل کے اندر ایک مرتبہ کہنے سے بات کی اہمیت اور عظمت نہیں بیٹھے گی، اس لیے میرے بندے کو بار بار سمجھایا جائے، اس کو بار بار یاد دلایا جائے، اس کے سامنے بار بار دہرایا جائے کہ میرے بندے نماز ادا کریں۔ اب تو میرے پیارے بھائیوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو ہر بندہ بغیر بلائے فوراً مسجد میں آ جاتا، بلکہ جس وقت اذان ہوتی پہلے سے وہ بندہ مسجد کے اندر موجود ہوتا۔
لیکن پھر کہتا ہوں کہ قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحمت پر اندازہ لگائے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے کس قدر پیار ہے، اور اللہ رب العزت کی نگاہوں میں اللہ رب العزت کا ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے روزانہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جو دن میں 5 مرتبہ روزانہ یہ آواز لگائے، روزانہ میرے بندوں کو پکارے کہ حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز پہ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو اب تو دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اتمام حجت ہو گئے۔ اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ، اس قدر چھوٹ کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ میرے پیارے بھائیوں مسجد نہیں آتا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تو ایمانداری سے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن پھر کہتا ہوں کہ قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے پھر بھی اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور پھر بھی یہ فرمایا کہ میرے بندے اگر تو مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے گا، اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لے گا، تو میں تیری قضا نمازیں بھی قبول کر لوں گا، میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا، اور فرمایا میں تجھے ایسا بنا دوں گا جیسا کہ تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ باقاعدہ اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے رب کو ہم سے جس قدر محبت ہے، میرے پیارے بھائیوں اس محبت کی قدر کریں۔ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں، بالکل نہ کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا، ہم اپنے رب کی رحمت سے دور جاتے ہیں، اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لیکن دیکھیں اتنا متوجہ کرنے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، اس قدر عنایات اور نوازشات کے بعد بھی جب انسان نے اپنا رخ نہیں بدلا اور مرنے سے پہلے توبہ کر کے سیدھے رستے کو نہیں اپنایا، تو پھر اللہ رب العزت کو کہنا پڑا کہ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، وہ کیسا ناشکر۔ اور فرمایا من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس انسان کو پیدا کیا گیا؟ فرمایا من نطفۃ خلقہ، ایک گندے پانی سے پیدا کیا گیا، ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا، اور فرمایا فقدر، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا، اور فرمایا ثم السبیل یسر، پھر اس کے نکلنے کے راستے کو آسان کیا گیا، پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبر، پھر اس انسان کو موت دے دی، پھر وہ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، اور فرمایا ثم اذا شاء انشر، کہ پھر جب تیرا رب چاہے گا اسے واپس اٹھا دے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ حیثیت ہے میرے پیارے بھائیوں ایک انسان کی، یہ اوقات ہے میرے پیارے بھائیوں ایک انسان کی، کہ ایک انسان کی تخلیق ایک گندے پانی سے کی گئی، ایک گندے قطرے سے یہ انسان پیدا کیا گیا۔ آج ذرا سا مالدار ہو جائے، آج ذرا سا اللہ رب العزت نواز دے، آج ذرا سی سلطنت حکومت اس کے قبضے میں آ جائے، تو آج یہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر قرآن مقدس کے اندر اپنی نعمتیں گنوائی، یہاں تک فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، لیکن اس قدر نعمتوں کے باوجود بھی تم میرے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل پڑے، اس قدر عنایات کے بعد بھی تم مجھے چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ اور واقعی میرے پیارے بھائیوں، برا نہ ماننا، انسان کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سے نوازا، یہ بندہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جوانی کی دولت سے مالا مال کیا، اس انسان کو اپنی جوانی سے محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتا۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے ہر لمحہ عزتوں سے نوازا، یہ بندہ اپنی عزتوں کی قدر کرتا ہے، عزتوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کو کتنا غصہ آنا چاہیے کہ میرا بندہ رات دن میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ رات دن میری نعمتوں کو کام میں لے رہا ہے، یہ بندہ میری نعمتوں کو پسند کرتا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے راستے کی طرف نہیں آتا۔ کس قدر غصہ آنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت غضبناک نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ نادان ہے، نا سمجھ ہے، نا سمجھی کے اندر مجھے بھولا ہوا ہے، جس دن سمجھ آ جائے گی اس دن یہ بندہ اپنے رب کی طرف آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیں، واقعی کسی انسان نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے یہ کہا کہ ایک انسان سے زیادہ ایک جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک کتے کے اندر 10 صفات ایسی رکھی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی کسی بندے کے اندر آ جائے تو وہ بندہ امت کا ولی بن جائے، اللہ رب العزت کا دوست بن جائے۔ بہت ہی مختصر انداز میں وہ 10 صفات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں، نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی۔ قناعت کہتے ہیں تھوڑے سے پر صبر کر لینا، جو مل گیا اسی پر راضی ہو گیا، یہ نہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، جو مل گیا اسی پر راضی ہو گیا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں اللہ والوں کی صفت ہوتی، جو ان کے سامنے آ گیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لیا۔ اسی طرح دیکھیں، کتا جو ہے وہ اکثر بھوکا رہتا، یہ بھی میرے پیارے بھائیوں اللہ والوں کی صفت ہوتی۔ اسی طرح دیکھیں، اگر کوئی کتا طاقت کے زور پر، اگر کوئی کتا قوت کے زور پر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو یہ کتا اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس سے لڑتا اور جھگڑتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، کتے کا مالک ایک کتے کو کتنا ہی ڈانٹ لے، ایک کتے کو کتنا ڈپٹ لے، کتنا مار لے، لیکن کبھی بھی کتا اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ بھی میرے پیارے بھائیوں اللہ والوں کی ایک صفت ہوتی۔ اسی طرح دیکھیں، اگر مالک گھر کے اندر کھانا کھا رہا ہے، اگرچہ کتے کو یہ قوت حاصل ہے کہ اس سے چھین کر کے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اپنے مالک سے کھانا نہیں چھینتا، بلکہ دور سے بیٹھا ہوا دیکھتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مالک گھر کے اندر موجود ہو تو کتے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دور ہی دور جوتوں میں بیٹھ جائے گا، اپنے مالک کے پاس جلدی سے جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ادنا سی جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتے کو مالک کتنا مارے، کتنا ڈانٹے،
ایک لمحے کے لیے وہ اپنے مالک سے ناراض ہو کر کے دور چلا جائے گا، لیکن اگر مالک اسے ایک آواز لگا دے، بلکہ کہیے کہ ایک ٹکڑا بھی ڈال دے، تو سب کچھ بھول کر کے اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کے پاس دنیا میں رہنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں اپنا گھر نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفت ہوتی۔ اسی طرح آپ نے مشاہدہ اور تجربہ کیا ہوگا کہ کتا جو ہے وہ رات کو بہت ہی کم سوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ میرے بندے رات کو بہت کم سوتے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفت ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ کتا جب مرتا ہے، کتا جب یہ دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو میرے پیارے بھائیو اس کے پاس اپنی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنی کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں کہ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام جب اس دنیا سے جایا کرتے ہیں تو انبیاء کرام جو ہیں وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑا کرتے، وہ صرف انما ورثوا العلم، صرف اور صرف علم چھوڑا کرتے۔ تو گویا انبیاء کی یہ صفت ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی ان صفات میں سے کوئی ایک صفت موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں مشکل سے ملے گی، لیکن گھمنڈ اتنا ہوتا ہے کہ اپنے سے آگے کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔